حدیث کی کتابوں میں کیا آتا ہے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ خود راویہ ہیں، اور اسماء رضی اللہ عنہ کی یہ روایت آپ کو مسند احمد میں مل جائے گی، ہر جگہ مل جائے گی۔ بہت مشہور چیز ہے جس کو ہم نے چند الفاظ میں کچھ فکروں میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں اسماء بنت امیس، یہ عبداللہ ابن شداد کی روایت ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے۔ اس پہ حافظ ابن حزم ظاہری نے اعتراض کیا ہے کہ عبداللہ ابن شداد کی ملاقات حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے نہیں ہوئی۔ چنانچہ وہ اس حدیث کو ماننے میں تأمل کرتے ہیں، لیکن بہت جگہ یہ روایت آئی ہے۔ ان کی اس اعتراض کے ابن حزم کا جواب بھی علماء نے دیا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیوم الثالث، تیسرے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف آوری ہوئی، تشریف لائے، من قتل جعفر کے قتل کے بعد، جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، فقال، اور آپ نے فرمایا، لا تحدی بعد یومک ھذا، آج کے دن کے بعد اب تم نے سوگ نہیں منانا۔ 3 دن کے بعد تشریف لائے اور فرمایا آج کے دن کے بعد سوگ نہیں ہے۔ دوسری حدیث اسی مسند احمد میں آئی ہے، اور اس میں سے اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، لما اصیب جعفر، جب جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، آتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اور فرمایا، قومی، کھڑی ہو جاؤ، البسی ثوب الحدادث، اور دیکھو وہ جو سوگ میں، ماتم میں لباس پہنتے ہیں نا، یہ بس 3 دن تک پہننا ہے۔ جعفر رضی اللہ عنہ کا سوگ 3 دن تک منانا ہے۔ ثم اصنعی ما شئت، اور اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے کرو۔ 3 دن سوگ اور اس کے بعد جو مرضی کرو۔ اس کا مطلب ہے تم گھر سے باہر بھی جا سکتی ہو، جو کچھ چاہے کرو، اچھے کپڑے پہنو، جو کچھ چاہے کرو، سرما لگاؤ۔ عدت کہاں گئی؟ حالانکہ عدت تو قرآن کہتا ہے، وہ مختلف عدتیں بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بچے کی پیدائش سے عدت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ 3 مہینے۔ مختلف خواتین کے حالات دیکھ کے قرآن نے مختلف عدتیں بتائی ہیں، تو یہ عدت کہاں گئی؟ آپ نے کبھی اس حدیث کو سوچا ہے؟ اگلی روایت دیکھیے، طبرانی میں آئی، یہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا ہی کی روایت ہے۔ فرماتی ہیں کہ لما اصیب جعفر، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تسکنی ثلاثاً، 3 دن تک سکون سے رہو، یعنی اپنے گھر میں ہی رہو، سکونت اختیار کرو۔ ثم اصنعی ما شئت، اور 3 دن کے بعد تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آزادی بالمقابل پابندی، اور عدت میں تو ساری پابندیاں ہیں۔ جیسے جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد بھی اس روایت کو کہتی ہے، اور وہ کہتی ہیں ہماری والدہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ان کے گھر، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ ابن حزم نے المحلہ میں حدیث نقل کی ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ ان اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ استاذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اجازت طلب کی کہ ان تبکی علی جعفر، کہ اللہ کے رسول اجازت دیں میں اپنے شوہر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ پہ رو لوں، سوگ مناؤں۔ وہی امراتہ، اور اسماء بنت امیس بیوی تھیں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی، فاذن لہا 3 ایام،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک کی اجازت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہ ہے اجازت 3 دن تک رونے کی، اور یہی امت میں رائج رہا۔ دوسری حدیث آئی ہے ابو داؤد کی مراسیل میں، وہاں ایک لڑکی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دن تک اجازت دی تھی رونے کی، سوگ منانے کی، وہاں یہ آیا ہے، یا 10 دن تک اجازت دی تھی، بہرحال مراسیل ابو داؤد میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اجازت طلب کی کہ میں جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ رو لوں، فَأَذِنَ لَهَا 3 ایام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد، انہیں 3 دن کی اجازت کے بعد بعث الیہا، ایک شخص کو بھیجا۔ کون شخص تھا؟ محدثین نے اس پہ بھی بحث کی ہے۔ کسی چیز کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو صحیح، ایک ایک چیز، ایک ایک نکتہ ان محدثین نے بیان کیا، اور مورخین نے 3 دن جب پورے ہوئے تو آپ نے فرمایا انت طہری، پاک ہو جاؤ، نہا لو، دھو لو، غسل کر لو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کا غسل ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ وَاقْتَحِلِي، اور سرما لگاؤ۔ اب غور کریں، یہ جتنے کہتے ہیں نا حدیث میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، اور ہمیں حدیث پہ عمل کرنا ہے، یہ میں حدیث پہ حدیث لا رہا ہوں، حدیث پہ حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ حدیث کیا ہے؟ دونوں حکم فرمایا انت طہری، پاک ہو جاؤ، اور دوسری بات فرمائی کہ وَاقْتَحِلِي، اور سرما لگاؤ۔ شوہر، بھائی، والد، کسی کی میت پر بھی سوگ کرنے کی اجازت اس سے پتہ چلتی ہے، ہو گئی۔ اس کے بعد نہانا کہاں آیا ہے؟ ایک اس روایت میں آیا کہ 3 دن سوگ منا لو اور اس کے بعد تم نہاؤ، کہیں بھی نہیں۔ بات یہ ہے کہ عرب اس زمانے میں سوگ کے لیے کپڑے پہنتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ 3 دن تک تم وہ کپڑے پہنو جو سوگ کے موقع پہ عورتیں پہنتی۔ یہ کیا بات ہے؟ کیونکہ یہ تو عدت میں ہونی چاہیے تھی، اور حکم کیا ملے ہیں؟ 2، پاکیزگی کا اور دوسرے سرما لگانے کا۔ یہ یاد رکھیے گا، آگے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ ایک بات آتی ہے، اس میں ہم آپ سے عرض کریں گے۔ پھر دیکھیے ابن حبان نے اپنی صحیح میں جو صحیح ترین احادیث نقل کی ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے کہا، قالت فرماتی ہیں، لما اصیب جعفر بن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے جعفر رضی اللہ عنہ، یعنی ان کے شوہر جو تھے اسماء رضی اللہ عنہ کے، کہتی ہیں کہ جب ان کے شہید ہوئے، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا اور فرمایا تسلیمی ثلاثاً، 3 دن اپنے آپ کو سکون سے رکھنا۔ مطلب یہ ہے کہ رونا دھونا، یہ چیزیں، سوگ منانا، بس اس حالت میں رہنا۔ ثم اصنعی بعد ما شئت، اور اس کے بعد جو چاہو کرو۔ اس کے بعد نہانا بھی ہے، اس کے بعد سرما بھی لگانا ہے، اس کے بعد گھر سے چلی جائیں، کسی سے جا کے مل آئیں، کوئی بات ہو جائے، فرمایا یہ کرو۔ پھر دیکھیے اب اس کے بعد ایک اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسلیمی کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں یا تسلبی کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ محدثین کہتے ہیں یا تو یہ کہا تھا کہ تسلیمی، سلامتی اور سکون کے ساتھ، آرام سے، جو بھی رواج ہیں، جو بھی چیزیں ہیں انہیں پورا کرو، یا یہ فرمایا تھا کہ تسلبی، تسلبی کا مطلب سوگ منانا، 3 دن تک سوگ مناؤ۔ وہ کپڑے جو سوگ کے لیے خواتین پہنتی ہیں عربوں کے قاعدے کے مطابق وہ پہن لو، اور اس کے بعد صنعی بعد ما شئت، اور اس کے بعد جو تمہارا جی چاہے کرو۔ یہ ساری احادیث صحیح سند کے ساتھ آپ کو مل جائیں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدت کہاں گئی؟